السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیصلہ آپ کا کے ساتھ میں ہوں عادل نظامی۔ وفاقی بجٹ کی آمد ہے، ہر سال بجٹ پیش کیا جاتا ہے، حکومت اس کو بہترین بجٹ قرار دیتی ہے جبکہ اپوزیشن اسی بجٹ پر سراپا احتجاج دکھائی دیتی ہے۔ حالیہ بجٹ ان حالات میں پیش کیا جا رہا ہے جب حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نئے پیکیج کی خواہاں ہے جس کے لیے مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آئی ایم ایف کی بھی سخت شرائط سامنے آ چکی ہیں۔ کیا ان حالات میں پیش کیا جانے والا بجٹ عوام دوست ہوگا کہ عوام کو ریلیف مل پائے گا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ احسن ظفر بختیاری صاحب موجود ہیں، آپ صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے، جبکہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر خالد ولید، ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں مہتاب حیدر صاحب اور اجمل بلوچ صاحب تاجر رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں۔ مہتاب صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر چائنا گئے، کیا بجٹ کے حوالے سے ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو چائنا کا وزٹ ہے وہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آفیشیلی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ فیز ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، لیکن جو پریکٹیکل باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے رول اوور کی ریکویسٹ کرنی ہے۔ ہم نے کمرشل جو فائنینس ہے اس کو، چونکہ کمرشل فائنینس جو ہے وہ رول اوور نہیں ہو سکتا، وہ واپس کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے نیگوشیٹ کر کے وہ نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پیشنس پہ لینا ہے۔ جو سب سے بڑی ریکویسٹ ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنیز آئی پی پیز ہیں، کیا ان کا جو $15.4 بلین کا ڈیٹ ہے اس کے ٹینیور میں یا کوئی وہاں سے وہ ریلیف ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جو ہم نے کیپیسٹی ری پیمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور ڈیٹ سروسنگ کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹائم پاور ٹیرف میں کمی کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اگر چائنیز ہمیں بریدنگ سپیس دے دیں۔ ML1 پہ ہماری خواہش ہے کہ جو فائنینسنگ ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر موومنٹ ہو۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہم کوآپریشن چاہتے ہیں، تو ہماری وش لسٹ تو کافی لمبی ہے۔ ان کا جو ایشو ہے وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور اس کے علاوہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، کوئی 570 ارب روپے سے زیادہ کا سرکولر ڈیٹ ہے، 600 ارب روپے کے لگ بھگ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی ری پیمنٹ کا ہمیں بتایا جائے۔ جب یہ دو ایشوز ریزالو ہوں گے تو پھر اس کے نتیجے میں بات آگے وہ یہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ری پیمنٹ کے حوالے سے تو بتایا جائے، قرضے واپس کب کرنے ہیں وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے۔ سرکولر ڈیٹ کا اتنا، چونکہ وہ بھی پائل اپ ہو رہا ہے چائنیز آئی پی پیز کا بھی، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے تو یہ تھا کہ ایک باقاعدہ ایک فنڈ کریٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن ابھی تو وہ بھی پائل اپ ہو گیا، تو وہ خواہش یہ ہے کہ ان کا کوئی میکنزم بنا کے دیا جائے جس سے وہ پیسے واپس ان کے ہوں۔ باتیں تو ہوئیں کہ کوئی بلٹ پرائم منسٹر جانے سے پہلے کچھ چیزیں آئیں سامنے، لیکن پریکٹیکلی ان کے پیسے ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن مجھے ایک بات ضرور کرنے دیں۔ ایک طرف چائنا کے ساتھ ہے، دوسری طرف امریکہ بادر کی مرضی کے بغیر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو سکتا، تو یہ کوئی سٹیئر آؤٹ کر کے لے کے جانا ہے۔ ایک طرف چائنا، ایک طرف امریکہ ہے، یہ خاصا مشکل کام ہے، لیکن کوشش حکومت کی ہے کہ ان دونوں کو کرنا۔ مطلب مشکل صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ دورہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی اہم ٹائم، بلکہ بجٹ تھوڑا ڈیلے ہو گیا پرائم منسٹر کے دورے کی وجہ سے، کتنا اہم ہے اس ٹائم یہ دورہ اور کیا ایکسپیکٹیشنز پوری ہو پائیں گی جو حکومت پاکستان پرائم منسٹر کیبنٹ کے ساتھ وہاں لے کر گئے ہیں؟ دیکھیں، مہتاب صاحب نے کہا کہ سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا۔ سیکنڈ فیز اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو سی پیک 1 میں جو خامیاں ہماری طرف سے رہ گئی تھیں ان کو کسی طریقے سے الائن کیا جائے، ان کو ٹھیک کیا جائے، اور وہ خامیاں کیا تھی کہ آپ نے پارک کیپیسٹی بڑی زیادہ بلڈ کر لی، آپ نے وہ جو انڈسٹریل لنکیج اسٹیبلش کرنے تھے، چائنیز انڈسٹری کو ریلوکیٹ کرنا تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ اب جو ہے وہ G2G سے آپ B2B کی طرف جا رہے ہوں گے، تو جب بھی آپ بزنس ٹو بزنس ریلیشنز کی طرف آتے ہیں تو اس سے اور بزنسز بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کو کرنا آپ کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوگا، ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوگا انویسٹمنٹس کے لیے، تاکہ ہم جو ہے وہ انڈسٹریل گروتھ کی طرف جا سکیں، ہم کمرشل ایکٹیویٹیز کی طرف جا سکیں، ہم بزنس ٹو بزنس کمرشل ایکٹیویٹیز کی طرف جا سکیں، ہم کنسسٹنسی کی طرف جا سکیں، اور ہم کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی طرف جا سکیں، کیونکہ کانفیڈنس از دا کی جب بھی آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے فارن انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ ابھی جو پاکستان کا لینڈسکیپ ہے، پاور سیکٹر میں مسئلے ہیں، ری پیمنٹس میں مسئلے ہیں، آپ کی سیکیورٹی سچویشن میں مسئلے ہیں، تو آپ اس کو ٹھیک اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ جیو پولیٹیکل ڈائمینشن سے ہٹ کے تھوڑا سا جیو اکنامکس پہ آئیں، اور آپ جو ہے وہ فیز 1 میں جو آپ نے انفراسٹرکچر بیس اپروچ لی تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب آپ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف جائیں جو آپ کے انویسٹمنٹ لینڈسکیپ کو ٹھیک کرتی ہیں اور کلائمیٹ کو ٹھیک کرتی ہیں۔ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جو ان ہاؤس چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئیں، اور ہم مزید ڈائلاگ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی خواہاں ہے کہ کوئی نیا پیکیج مل جائے، کوئی 7-8 ارب ڈالر کا آلموسٹ، اور چائنا سے بھی یہی امید لگائے ہوئے ہیں کہ کچھ وہاں سے مزید مل جائے یا وہاں سے کچھ پیسے مل جائیں، سی پیک میں کچھ مزید انویسٹ کر دیں، لیکن ان ہاؤس جو چیزیں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ان ہاؤس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اسٹرکچرلی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف ہو، چاہے وہ چائنیز کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس ہوں، اکنامک ٹائز ہوں،
अगर आप IMF को देखते हैं तो आपको वो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ लेने हैं, आपको एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं, रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं। चाइनीज़ साइड पे देखते हैं आपको इंडस्ट्री रीलोकेट करनी है, तो आपको अनप्रोडक्टिविटी से प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है, जिसको ठीक करने के लिए आपको वापस टेक्स्ट बुक थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स पे आना होगा, जहाँ पे आप रूल वर्सेस डिस्क्रेशन की डिबेट को लेके आते हैं कि क्या ये आपका पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ा रहा है या पॉलिटिकल डिस्क्रेशन है, या आप उस रूल को फॉलो करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। चले जी, एहसन बख्तावी साहब हमारे साथ हैं। बख्तावी साहब, ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा इंतहाई अहम टाइम पे है, एक तरफ बजट पेश करना है, क्या लगता है कि इस दौरे से कितने फ़वाइद हासिल हो सकते हैं पाकिस्तान को? मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है चाइना का, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। में बजट पेश करने से पहले जितने भी हमारे चाइनीज़ स्टेक होल्डर कंपनीज़ हैं उनके साथ नेगोशिएट करना कि जिस तरह से हमारी डेट की रीसर्विसिंग है, उसको मैं ये समझता हूँ कि अगर बजट में हम 7,000 अरब रुपए हर साल अगर सिर्फ रीपेमेंट्स के लिए रखते रहेंगे, तो ये पाकिस्तान का बजट टारगेट अगर अभी 12,900 अरब हम लोग सेट करने जा रहे हैं और ये उसे अगले साल शायद 15,000 आपको करना पड़े। मेरा ये ख्याल है कि हमें IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ और उसके अलावा चाइनीज़ जहाँ से हमने लोन्स लिए हुए हैं उनके साथ बैठ के अपने लोन की रीपेमेंट्स को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ताकि हमारी इकॉनमी को थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम मिल सके उसमें से। और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे CPEC का पार्ट 2 है, वो इंडस्ट्रीज़ जो हमने CPEC बनाया था कि चाइना से पाकिस्तान में रीलोकेट होंगी, हमें चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ ये नेगोशिएट करना चाहिए कि नो इट्स द टाइम कि आप अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में रीलोकेट करें, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उसमें देखें चाइना में और इंडिया में जितना कार्बन एमिशंस हो रही हैं वेराज उतना पाकिस्तान में नहीं हो रहा। तो ये उनकी मजबूरी भी है। अगर हम राइट जगह पर अपनी आवाज़ सही तरीके से इंटरनेशनली लॉबी करें तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में रीलोकेट हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और जो अपने टैरिफ्स हैं, हमारे पावर टैरिफ्स हैं, उसको रीजनली कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको नीचे लेके आना पड़ेगा और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मज़ीद बेहतर करना होगा। चले, और ये जो आप अहदाफ बता रहे हैं, ये IMF का भी यही मुतालबा है कि 12,900 अरब का आपने कम से कम जो है वो हदफ है आपका, इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, ये हो पाएगा? देखिए अभी 9,300 का जो इस साल का टारगेट है, मुझे तो ये नहीं लगता कि वो भी हो सकेगा। लेकिन देखें अब ये बड़ी बात खुश आइंद है कि इस महीने में हमारे रिकॉर्ड फॉरेन रेमिटेंसेस आए हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर सही पॉलिसीज़ बनाई जाएं तो ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी है जो हमारी डेट रीपेमेंट्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए और उसके बगैर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बननी चाहिए कि हमने अपनी डेट सर्विसिंग को किस तरीके से अगले 15 साल के लिए रीस्ट्रक्चर करना है। अदरवाइज़ ये 12,900, 15,000 होगा, फिर 17,000 होगा और मैं नहीं समझता कि इन हालात में हमारी इकॉनमी में इतनी सख्त है कि वो इतनी ज़्यादा जो डेट है उसकी रीपेमेंट कर सकें। ठीक है, अजमल साहब आप ताजरों को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना के साथ हमारी चीज़ें, इंपोर्ट तो वैसे ज़्यादा है, एक्सपोर्ट तो कम ही है, तो ये बताइएगा कि कितना फ़ायदा होगा प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे से और उसकी जो अहमियत है इस टाइम पर कि एक तो बजट पेश करना है, उम्मीदें क्या हैं? हमारे भाई ने बात की है, प्रॉब्लम वही है कि आप चाइना जाएंगे तो अमेरिका नाराज़ होगा, अमेरिका जाएंगे तो चाइना नाराज़ होगा, तो हम अदर में लटक रहे हैं, हमसे कुछ ठीक नहीं हो रहा, हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हम किसके साथ हमने खड़े होना है। देखें जब तक आप ये फ़ैसला नहीं कर लेंगे और इनको बावर नहीं कराएंगे कि भाई अमेरिका साहब हम आपके भी साथ हैं, हमें मुल्क भी तो चलाना है, लेकिन हम ऐसी बात शायद नहीं कर सक रहे हैं। इस वक्त जो आप कह रहे हैं हमारी इंपोर्ट तो बंद है पिछले 2-2.5 साल से, हमारी कोई चीज़ आ ही नहीं रही है, इंडस्ट्री हमारी बंद पड़ी है, एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास सामान कोई नहीं है, इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए हम बाहर से इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर है वो पहले तो सारा पैसा लगा के बैठा था ज़मीन पे, रियल एस्टेट पे, अब रियल एस्टेट पे जब कदगन लगी है टैक्सेस की तो वो वापस हुआ है। अब जब वो वापस हुआ है तो वहाँ लोगों के अरबों रुपए डूब गए हैं। जो आम आदमी था जिसने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे वो मारा गया बेचारा। अब वो इन्वेस्टर इंतज़ार कर रहा है कि मैंने क्या करना है। आप पहले तो उसको रास्ता दें कि उसने मुल्क में क्या करना है, उसके पास पैसे हैं, इन्वेस्टर है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, उसके पैसे कहीं ऐसी जगह लगवाएं। ठीक है पैसे कारोबार में लगने चाहिए, मुल्क तभी तरक्की करता है, लेकिन हमारे पैसे इस वक्त
جو ہمارے 10-15 لاکھ لوگ تھے جو جن کے پاس پیسہ تھا، جو یہاں پہ کاروبار کو چلا رہے تھے، وہ باہر چلے گئے ہیں، انہیں مشکلات نظر آئی ہیں جب، تو وہ چھوڑ گئے ہیں اس ملک کو۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنے اخراجات کم کریں۔ جب تک آپ دیکھیں آپ اس طرف تو آ ہی نہیں رہے ہیں، غریب آدمی مزید مشکل میں چلا گیا ہے۔ بڑے بڑے ہاؤسز میں یہ جو روزانہ کھانے چلتے ہیں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں روزانہ کھانے چلتے ہیں، گورنر ہاؤسز میں، وہ یار ان کو بند کریں، ہم غریب ملک ہیں بھائی۔ یہ وزیر اعظم صاحب سے میری بھی گزارش ہے کہ یہ کہتے تھے میں کپڑے بیچ کے، تو 5-5 لاکھ کا تو انہوں نے سوٹ پہنا ہوتا ہے جب وہ باہر جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے بھائی آپ کاٹن پہن کے جائیں، ہم غریب ملک کے لوگ ہیں۔ ایک گاڑیاں واپس نہیں، یہ بڑی بڑی 10-10 کروڑ کی گاڑیاں جو ایسے پیٹرول پیتی ہیں جیسے اونٹ پانی پیتے ہیں، ان کو کھڑا کریں، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں جو ہیں وہ چلائیں۔ یار ملک کو ترقی دینے کے لیے ہمارے پاس آمدن کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، آمدن تو ہے ہی نہیں اس ملک کی، ہر ادارہ ہمارا 600 ارب روپے کے خسارے میں ہے۔ اور بھائی جب تک آپ آمدن نہیں بڑھائیں گے، ٹیکسز کے لیے آپ آمدن بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ ہاں 30 سے 35 لاکھ آپ تاجر ہیں، حکومت سکیم لے کر آتی ہے، آپ کو کہتی ہے آئیں اس کے اوپر آ کر جو ہے نا انرول ہو، بتائیں کتنا ٹیکس کتنا کاروبار کر رہے ہیں، کتنے لوگ بتائیں نا 35 سے 40 لاکھ تاجر تھے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ایپ کے ذریعے جنہوں نے خود کو رجسٹر کرایا؟ اس وقت 1.25 کروڑ تاجر ہیں پاکستان میں۔ میں جو آپ کا فگر ہے، دیکھیں میں پریزیڈنٹ ہوں پورے ملک کے تاجروں کا، مجھے پتہ ہے کہ 1.25 کروڑ سے زیادہ ہیں، بتاتا نہیں، ایف بی آر ہم سے جھوٹ بولتا ہے، یقین کریں ہر تاجر ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایڈوانس ٹیکس ان کو ادا کر رہا ہے بجلی کے بلوں میں 10%، وہ جو سائیکل کو پنچر بھی لگاتا ہے 15 سے 30 ہزار روپے تک کے درمیان وہ دے رہا ہے ان کو ہر سال۔ ان کو کون سا ٹیکس چاہیے؟ اگر وہ ریٹرن فائل کرتا ہے تو ان کو ریفنڈ دینا پڑے گا، اور بھائی اس کا سارا ٹیکس مانگنے والا جو چوک میں کھڑا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، گھر کی ساری چیزیں لے جاتا ہے تو ٹیکس دے کے جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹیکس جاتا کہاں ہے۔ یہ ٹیکس پلوں میں جاتا ہے، 2 ارب کی پل بنتی ہے تو 4 ارب کا اس کا بل بنتا ہے، وہ 2 ارب کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اب ہمارا ٹیکس چوری ہو رہا ہے، ٹیکس چوری روکنی ہے مطلب ٹیکس چوری۔ اب یہ دیکھیں نا تاجر ہیں، ایک اگر یہ ٹیکس دیں گے جو اہداف بتا رہے ہیں، آئی ایم ایف بھی جو کہہ رہا ہے کہ وہ شاید پورے ہو جائیں، لیکن یہ اس طرح سے دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا کیسے اس کو سیٹل کیا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ میجر ایشو ہے۔ انہوں نے خود بتایا، یہ کہتے ہیں جی کروڑ سے اوپر جو ہیں وہ تاجر ہیں۔ ایف بی آر کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ 3 سے 3.5 یا 4 ملین ہیں۔ ایک بڑا آسان حل ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جیو میپنگ کے ذریعے کم از کم بڑے شہروں کے اندر یہ کون سی مشکل ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو ناممکن ہو کہ اس کے ذریعے چیک کر لیں یار کتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ ٹیکنالوجی اتنی ماڈرنائزیشن میں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے چیک کرنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم میجر سٹیز کے اندر تو کر لیں۔ کمرشل میٹر جو سوری میں بات رہا کمرشل بجلی کے جو میٹر ہیں یہ پورے ملک میں کمرشلی کاروبار کرنے والوں کے ہیں۔ ہم 2001 سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو رجسٹر کر لیں، اس پر ٹیکس لے رہے ہیں، انکم ٹیکس بھی لے رہے ہیں، سیل ٹیکس بھی لے رہے ہیں، ان کو رجسٹر کر لیں۔ سوری میں آپ کی بات۔ اچھا ایک اور بھی بات، یہ جو بات کر رہے ہیں نا ود ان دی گورنمنٹ جو ادارے ہیں وہ آپس میں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر رہے، ڈیٹا انٹیگریٹ نہیں ہو رہا۔ اگر ڈیٹا انٹیگریٹ ہو رہا ہے تو ڈیٹا انٹیگریشن از ون تھنگ، اور اس کو کنورٹ کرنا انٹو ٹیکسیبلٹی یہ ایک ادر ایشو ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو، نادرا کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس بجلی کے بلوں کا ڈیٹا جو وابڈا کی ڈسکوز ہیں ان کے پاس ہے، آپ کے پاس سوئی گیس کا محکمہ ہے اس کے پاس ہے، میں ملک سے یا یہ ملک سے باہر جاتے ہیں امیگریشن کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے۔ اچھا ایف بی آر اس کو انٹیگریٹ کر بھی رہا ہے، لیکن ایف بی آر کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ انٹیگریٹ تو کر رہے ہیں لیکن اس کو کنورٹ نہیں کر پا رہا اس کو ٹیکسیبلٹی کے اندر، چونکہ اس کی وجہ اور بھی ہے۔ صرف ایف بی آر کو بلیم ہم نہ کریں، یہاں پہ پوری کی پوری پولیٹیکل ایلیٹ کو بلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ ہم نے ٹیکس لاز کے اندر ایسے لیکونس چھوڑے ہوئے ہیں، وہ لیکونس جب تک دور نہیں ہوں گے یہ ڈیٹا انٹیگریشن بھی کام نہیں کرے گی۔ مثلا ابھی بختاوری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ریمیٹنسز اس مہینے میں آئی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، پاکستانی باہر آپ سے بھجوا رہے ہیں پیسے، آپ کو پتہ ہے عید کا موقع بھی ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ ریمیٹنسز جو بھجوا رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے۔ اچھا میں اس کے اوپر ٹیکس لگانا بھی نہیں چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ڈالرز آ رہے ہیں، لیکن جو اس کا بینیفیشری میں بھی ہوں، جو آ رہے ہیں بھائی وہ ڈالرز آپ اپنے ٹیکس ریٹرن میں تو شو کریں۔ وہ ٹیکس ریٹرن میں بھی اگر شو ہو رہے ہیں تو اس سے پوچھا نہیں جا رہا کہ بھائی آپ اس کو خرچ کہاں پہ کر رہے ہیں یا کتنے آ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے۔ کم از کم وہ پیسے آپ دیکھیں تو صحیح، ایگریکلچر انکم
میری سیلریڈ کلاس کی انکم تو کے اوپر تو ٹیکس ہے, ایگریکلچر انکم کے اوپر نہیں ہے. بالکل. کیوں؟ نیلی پیلی کالی انکم کا کوئی رنگ ہوتا ہے بھائی؟ ہر طرح کی انکم, جس کسی کی انکم بھی 6 لاکھ روپے سے اوپر ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں, وہ ٹیکس ریٹ کے اندر ہونا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری انکم جو سیلریڈ کلاس, یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہیں, ان کی اگر 6 لاکھ سے اوپر ہے تو اس کے اوپر تو ٹیکس ہو. ایگریکلچر انکم ہے جی, ہم ان پٹ پہ دے رہے ہیں, ان سب سے پوچھیں یہ ان پٹ پہ ٹیکس نہیں دیتے, یہ چیزیں خریدتے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن اگر سیلریڈ کلاس دے سکتی ہے تو باقی لوگ بھی دے سکتے ہیں, ریٹیلر بھی دے سکتے ہیں. اب یہ مسئلہ جو ہے یہ فیصلہ سازی کا, پولیٹیکل ول کا ایشو سب سے زیادہ ہے. حکومتی سطح پر یہ نیگلیجنس ہمیں دیکھ رہی ہے. دیکھیں یہ اگر ایف پی آر صحیح کام نہیں کر رہا, باقی ادارے صحیح کام نہیں, یہ دس از نیڈ آف دی آر, یہ ٹائم ہے, کب کریں گے جو معاملات. ایف بی آر کے علاوہ جو ٹیکس لاز بنانے والی پارلیمنٹ ہے ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. تو بھائی آپ ایگریکلچر انکم کے اوپر بھی, اچھا یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے بھائی, کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, پروونشل گورنمنٹس کر لینا. پروونشل گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی کنٹریبیوشن کتنی ہے؟ پروونسز کی کنٹریبیوشن لیس دین 1% آف جی ڈی پی ہے. اتنا بڑا ملک ہم چلا رہے ہیں, ایف بی آر کی اور باقی جو ہے وہ 9% کے لگ بھگ ہے, ان کی لیس دین 1% ہے. اچھا جب سے ہم نے میجر ٹیکسز دیے ہیں وہاں پہ امپروومنٹ ہوئی ہے, لیکن اتنی امپروومنٹ نہیں ہوئی جتنی کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب حالات آپ کے سامنے ہیں, ہمارے پاس چند بلین ڈالر کے لیے ہم مذاکرات, آئی ایم ایف کے پیکیجز, ان ہاؤس چیزیں کیوں ٹھیک نہیں ہو پا رہی؟ کیا گورنمنٹ ابھی تک سیریس نہیں ہے ان معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ یہ جو ایشو ہے نا, یہ میرے خیال سے سائلوز کا, پالیسی سائلوز کا ایشو ہے. کس طرح سے کہ آپ کی جو ٹیکس پالیسی ہے وہ محدود ہے کہ آپ نے ٹیکس ریونیو کو کلیکٹ کیسے کرنا ہے, بڑھانا کیسے ہے. وہ پھر وہی بات, ٹیکس ریٹ بڑھا کے آپ کرتے ہیں, ڈائیورسفائی نہیں کرتے, ٹیکس بیس نہیں بڑھاتے ہیں. ہمیں ٹیکس بیس بھی بڑھانا ہے, ہمیں ریٹ کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے. اکنامکس میں ایک وہ کرو ہوتا ہے لیفر کرو کے نام سے, کہ آپ جیسے جیسے ٹیکس ریٹ بڑھاتے ہیں ریونیو بڑھتا ہے, لیکن ایک پوائنٹ تک بڑھتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, انڈسٹری بھی جانا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس تال میل کو برقرار رکھنا ہے. دوسری جو اس کی سائڈ ہے وہ ٹیکس ریونیو کا ایکسپینڈیچرز کے ساتھ لنک ہونا بڑا ضروری ہے, جو کہ پاکستان میں مس ہے. ہم ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ تو پورا کر لیتے ہیں, لیکن وہ جو آپ نے ٹیکس ریونیو کو خرچ کر کے انہی ٹیکس ریونیو کو کمپلیمنٹ کرنا ہے اگلے سال کے لیے, وہ آپ پورا نہیں کر پاتے ہیں. اور پھر ہم وہی رونا رو رہے ہوتے ہیں اگلے سال بھی کہ کس طرح سے ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے یا ٹیکس ریٹ کو کم کیا جائے. تو ہمیں ٹیکس ریونیو کو کلیکٹ ضرور کرنا ہے, لیکن اس ٹیکس کلیکٹڈ ریونیو کو اس طرح سے یوز کرنا ہے کہ گروتھ ہو سکے. اور وہ گروتھ کیسے ہو سکتی ہے کہ جب آپ انڈسٹری کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیتے ہیں اس ٹیکس پیسے سے, آپ اپنی یوتھ کے لیے انٹرپرینورشپ ایکٹیویٹیز کھولتے ہیں تاکہ وہ ایک جو ہے وہ پروڈکٹیو پارٹ بن سکے اکانومی کا. لیکن یہاں پہ ہم لوگ اس ٹیکس ریونیو کو یا تو کرنٹ ایکسپینڈیچرز میں خرچ کرے ہوتے ہیں یا نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز میں خرچ کرے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس ڈگر کو چھوڑنا ہوگا, ہمیں جو ہے اپنے ٹیکس کلیکٹڈ ریونیو کو پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا, تاکہ یہ سائیکل جو ہے یہ ایک پروڈکٹیو سائیکل جو ہے بن سکے اور ہم انڈسٹریل گروتھ کی طرف جو ہے وہ جا سکے. ٹھیک ہے بختیار صاحب, دیکھیں مسئلہ جو ہے اس کو بات بھی کی جا رہی ہے, اس کا حل بھی ہے, دنیا میں مختلف ماڈلز بھی موجود ہیں, لیکن ہمارے ہاں امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے. تو اس کی ریزن آپ کو کیا لگتی ہے؟ حکومتی سطح پہ سیریسنس نہیں ہے کہ ابھی ہم سیاسی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, یہ جو سنگین مسائل ہیں اس ملک کے, اس کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی؟ سر اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بہت جلدی ٹیکس ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے پروسیجرز ہیں ان کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی اپنی ٹیکس ریٹرن خود فائل کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی براڈنگ آف ٹیکس بیس, جب تک ہم ٹیکس بیس کو براڈن نہیں کریں گے اور ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر ہی برڈن ڈالتے رہیں گے, تو میں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ جو بزنسز ہیں وہ یا تو بند ہو جائیں گے یا اپنے آپ کو ری لوکیٹ کر لیں گے ریجن میں. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اگر کوئی بندہ گاڑی خریدتا ہے تو اس کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہونا چاہیے, اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل خریدتا ہے تو اس کے پاس بھی ٹیکس نمبر ہونا چاہیے, کوئی عمرے پہ جاتا ہے یا حج پہ جاتا ہے تو اگر اس کے پاس ٹیکس نمبر نہیں ہے تو اس کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے, کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہے تو اس کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے پاس لیکن ہم نے تو چوری کا راستہ خود سے چھوڑ دیا نا یہاں پہ. اگر آپ کے پاس این ٹی این نہیں ہے, آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں, ٹیکس تھوڑا سا بڑھا دیا, اگر ویسے رجسٹریشن کے 2 لاکھ ہیں 4 لاکھ دیں اور اپنی گاڑی رجسٹر کروا لیں. چوری کے راستے تو ہم نے خود چھوڑے ہوئے ہیں. سر یہی چیز تو جو ہے نا, فائلر اور نان فائلر کے ٹیکسز یہ نہیں ہونے چاہیے. جب ہم صرف ایک ہی چیز رکھیں گے کہ جو ٹیکس پیئر ہے تو وہی انٹرنیشنل ٹریول کر سکتا ہے, وہ گاڑی خرید سکتا ہے, وہ جو ہے باقی چیزیں انجوائے کر سکتا ہے, تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جتنی سپیڈ سے یہاں پہ ہمارے ملک میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل بڑھ رہے ہیں, ہمیں اگر ایک بندہ سال میں 10 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ بھی امپلیمنٹ کرنا ہوگا
کہ یہ ایک مہینے میں 100 لیٹر سے زیادہ پیٹرول نہیں خرید سکتا. دیکھیں 19.3 بلین ڈالر کی ہماری آئل امپورٹس ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو ہم ریڈیوس کس طرح کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ گاڑیاں لی ہوئی ہیں, ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس کو فیول کو ضائع کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو لوکل ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہمارا امپورٹ بل ہے اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ریڈیوس ہو سکے. دیکھیں ہم تقریباً 4 بلین ڈالر کی فارماسوٹیکل را مٹیریل پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہیں. اگر ہم اسی انڈسٹری کو یہاں پہ انسینٹیوائز کریں تو وہ را مٹیریلز یہاں پہ بن سکتے ہیں. اسی طرح سے جو پلاسٹک کی پروڈکٹس ہیں ہم 3 بلین ڈالر کی امپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ بڑی آسان ہے اس کو پاکستان میں انسینٹیوائز کر کے کہ وہ چیزیں پاکستان میں انڈسٹری لگے اور بننی شروع ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی میٹرز ہیں. اگر یہ چھوٹے چھوٹے پالیسی میٹر رائٹ ٹائم پہ لیے جائیں تو جو ہمارا تقریباً 10 سے 12 بلین کا امپورٹ بل ہے وہ ہم کم کر سکتے ہیں. اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے, ٹیکس ریفارمز لے کے آنے چاہیے, ان کے جو پروسیجرز ہیں ان کو سمپلیفائی کرنا چاہیے. اور جو ہماری میجر امپورٹس ہیں جس میں ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں تقریباً 4 بلین ڈالر کا, ہم اس کو یہ سوچیں کہ یہاں پہ سن فلاورز کے سیڈز ہم کہاں پہ اگا سکتے ہیں, ہم اولیو آئل کہاں کر سکتے ہیں. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کے آئیں 10 یا 15 سال کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو اکنامک کرائسس ہے اگلے 15 سال کے بعد ہم پاکستان کو ایک اکنامک, میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی جگہ پہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر ہم پالیسیز لانگ ٹرم اور رائٹ ٹائم پہ بنائیں گے اور ایک ویژن کے ساتھ بنائیں گے. صحیح آپ کہہ رہے ہیں, دنیا میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 10-15 سال میں کافی کنٹریز انہوں نے گرو کر لیا صرف پالیسیز بنا کر. مطلب اچھی پالیسی جو ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے. اپنے جو صنعت کاروں کو بلایا تھا بجٹ سے پہلے, آپ بھی وہاں شریک ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی, وہ بھی آپ سے پوچھیں گے. ابھی ایک بریک کی جانب پڑھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں, پچھلے کچھ ماہ میں مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں ذرا کمی آ رہی ہے. آئی ایم ایف نے بھی یہ پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ 4 سالوں میں جو انفلیشن ریٹ ہے پاکستان کو ذرا کم ہوگا. پینلسٹ سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا لگ رہا ہے کہ عوام کو اس طرح سے ریلیف ملے گا, اور آفٹر بجٹ بھی جو ٹرینڈ ہے یہ جاری رہے گا یا ڈیکریز ہوگی انفلیشن؟ انفلیشن کی جو سب سے بری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرسسٹ کرتا ہے اور اس نے بڑا درجہ بدرجہ کم ہونا ہے اگر رائٹ پالیسیز رہتی ہیں. تو ایک دم سے نہیں ٹھیک ہوگا, لیکن اس کے جو امپیکٹس ہیں, جو بینیفٹس ہیں انڈیکیٹر امپروومنٹ کے, یہ مائکرو اکنامک پراسپیرٹی میں ٹرانسلیٹ ہونے چاہیے. فائدہ عوام تک جائے گا تب کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ اپ ہوگا, نہ صرف عام عوام کا بلکہ انڈسٹری کا. اور وہ جب انڈسٹری کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوتا ہے تو وہ انڈسٹریل پروڈکشن ہوتی ہے, اور انڈسٹریل پروڈکشن ہی جو ہے وہ پازیٹیو ریلیشن شپ کے ساتھ آپ کی انفلیشن کو جو ہے وہ نیچے لے کے. لیکن ہمارے یہاں تو انڈسٹری وہ گرو ہونے کے بجائے کم ہوتی جا رہی ہے. پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا انڈسٹری تو یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. یہی انٹیگریٹڈ اپروچ ہے جس کو ہمیں اپنانا ہے اپنی میکرو اکنامک پالیسی میں, تاکہ وہ کمپلیمنٹ کرے سبھی سیکٹرز کو. ہم لوگ جو ہے وہ ایک کوانٹم لیپ لیا ہوا ہے پاکستان نے, فرام ایگریکلچر سیکٹر ٹو ڈائریکٹ سروسز سیکٹر. ہم نے وہ جو درمیان کا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, اس کو چھوڑ دیا ہے. اور اب نہ صرف آپ کی ٹیکس پالیسیز نہ وہ فیور کر رہی ہوتی ہیں, نہ آپ کی انرجی سیکٹر پالیسیز انڈسٹریل سیکٹر کو فروغ دے رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو یہ کرنا ہے, 2 چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ آپ نے اپنی جو کنزمپشن اکانومی ہے اس کو پروڈکٹیو اکانومی میں ٹرانسفارم کرنا ہے, اور دوسرا جو آپ کا یوتھ ہے اور آپ کا جو لیبر انٹینسو اکانومی ہے, لیبر ابنڈنٹ اکانومی ہے, اس کو آپ نے ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن کے تھرو اس پروڈکٹیو دھارے میں لے کے آنا ہے, جو کہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ کو لیبر کے تھرو جو ہے, لیبر ان پٹ کے تھرو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کر سکے. تو اس طرح سے آپ ایک انٹیگریٹڈ پالیسی کے تھرو جو ہے وہ آپ میکرو اکنامک پالیسی میکنگ کرتے ہیں, تب جا کے آپ کے جو میکرو اکنامک اشاریے ہیں یہ آپ کی مائکرو اکنامک پراسپیرٹی میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اور آپ کی اکانومی میں کانفیڈنس آتا ہے. صاحب لگ رہا ہے کہ مہنگائی ویسے کم ہو بھی رہی ہے, پچھلے کچھ ٹائم میں ہم نے دیکھا کافی پرائسز تھوڑا نیچے آئی ہیں, اور 4 سال آئندہ 4 سال آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ مزید بھی کم ہوگی. تو عوام کو اس کا ڈائریکٹلی ریلیف کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ مل جائے گا, اور یہ ٹرینڈ کیا بجٹ کے بعد بھی چلتا رہے گا؟ دیکھیں پچھلے 4 سے 5 سال میں دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ انفلیشن رہی ہے. بالکل. اب
وہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے گریجولی انفلیشن بڑھتی ہے اسی طرح گریجولی کم ہوتی ہے. یہ نی جرک اپروچ سے انفلیشن کم نہیں ہو سکتی. لیکن میں دیکھنے والوں کو تھوڑا سا آسان ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں انفلیشن کا مطلب کیا ہے؟ ریٹ آف انکریز ان پرائسز. اب جتنی ہائر بیس ہے, آپ ہائر بیس سے کسی چیز کو, مثلاً حکومت یہ کہتی ہے کہ 38% سے انفلیشن کم ہو کے 11 پوائنٹ سم تھنگ جو فگر ہے وہ آ گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 38% کے اوپر ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہے. تو جو عام آدمی ہے اس کی کچھ کھانے پینے کی چیزوں میں کمی کی وجہ سے اور پیٹرولیم پرائسز میں کمی کی وجہ سے تو تھوڑا سا ریلیف آیا ہے, لیکن فگرز میں تو آپ کو یہ بڑا نمبر نظر آ رہا ہے. لیکن اگر عام مارکیٹ میں آپ جا کے پوچھیں تو عام آدمی کو اتنا محسوس نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہائر بیس کے ساتھ اس کو کمپیریزن کر رہے ہیں. اگلے سال کا جو میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ اگلے سال کی ایوریج انفلیشن جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ کوئی 12.5 ہے. حکومت پاکستان جو ابھی تک انویسٹ کر رہی ہے اور این ای سی کی میٹنگ کے دوران اس کو فائنل کرے گی وہ کوئی 12% کے لگ بھگ ہے. دیکھیں دو ایشوز ہیں یہاں پہ مجھے وہ کہنے چاہیے. ایک تو پاکستان کی پاپولیشن گروتھ کوئی تقریباً 2.6 سے 3% کے لگ بھگ ہماری ہے اس ٹائم پاپولیشن. مطلب ہر سال ہم ایک سری لنکا یا ایک نیوزی لینڈ جتنی پاپولیشن کا اضافہ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو اس سال کی اکنامک گروتھ ہے جو کہ ابھی آپ بجٹ وہ اکنامک سروے ہوگا تو اس میں ریلیز ہوگی وہ ہے 2.38%. تو پاکستان کی پاپولیشن گروتھ سے کم ہے ہماری اس ٹائم اکنامک گروتھ. جب اکنامک گروتھ کم ہو, انفلیشن اتنی زیادہ ہو, یعنی 23-24% اس سال بھی ایوریج انفلیشن کا نمبر ہوگا, اس کو اکانومی کے ٹرم میں سٹیگفلیشن کہتے ہیں. سٹیگفلیشن کا مطلب کیا ہے کہ جاب کی اپرچونٹیز بھی کم ہوں گی اور ان امپلائمنٹ بھی یعنی بڑھے گی اور غربت میں بھی اضافہ ہوگا. تو لوگوں کو ابھی بریدنگ سپیس میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 2-1 سال کم از کم ملے گا. اور جو آئی ایم ایف کے پروگرام کی کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو بہت زیادہ مشکل ہے. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ پوچھ رہے تھے کہ ٹیکس ہمارا جاتا کدھر ہے. ٹیکس ہمارا 9,400 ارب کا ٹارگٹ ہے. میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ وہ 9,400 نہیں ہوگا. 9,400 میں سے 5,000 ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں, 4,000 وہاں پہ رہ گیا, 4,500 اور نان ٹیکس ریونیو کوئی 2,000 ارب کے لگ بھگ ہے. 6,500 سے 7,000 ہماری انکم ہے اور ایک خرچہ, صرف ایک خرچہ حکومت پاکستان کا وہ 8.5 ٹریلین ہے, یعنی 8,500 ارب روپے ہے. وہ ہے آپ کی ڈیٹ سروسنگ. تو باقی ڈیفینس, رننگ آف دا گورنمنٹ, پینشن, سیلریز, سبوینشنز, گرانٹس, سبسڈیز, سیلریز, ہر ایک چیز ڈیولپمنٹ پیسے مانگ کے کرتے ہیں ہم. یہ کمپنی کیسے چلے گی؟ مطلب قرض لے کر ملک چلا رہے ہیں, قرض لیے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ اپنے ایکسپینسز کر رہی ہے. بختیاری صاحب انڈسٹری کے گرو کرنے کی بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر سے آپ کی ڈیفینیٹلی جو صنعت کار ہیں اس کے ساتھ جو چیمبرز کے نمائندگان ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہوگی, تجاویز دی ہوگی آپ لوگوں نے کہ کس طرح انڈسٹری کو گرو کر سکتے ہیں جس طرح انفلیشن ریٹ کم ہو رہا ہے تاکہ یہ کنٹینیو رہے تاکہ عوام تک بھی اس کا جو بینیفٹس ہے پاس آن ہو سکے. سر ہماری پرائم منسٹر آف پاکستان سے جب ملاقات ہوئی اس میں پاکستان کے تمام لیڈنگ چیمبرز وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ یہی بات ہوئی کہ ہم انڈسٹریل گروتھ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے سب سے ضروری جو ہمارے انرجی کے ٹیرفز ہیں اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک وہ ریشنلائز نہیں ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انڈسٹری ابھی 50% پہ آپریٹ کر رہی ہے تو وہ ان کے لیے سروائیو کرنا کافی مشکل ہو جائے گا. تو انسٹیڈ ہماری جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہے اس کو ہم کوئی سبسڈرائز لونز دیں, ان کے لیے ایک اسپیشل ٹیرف لے کے آئیں. لیکن کیونکہ آئی ایم ایف پیکج میں ہم نے جانا ہے تو ہم کوئی بھی سبسڈری نہیں دے سکتے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان سب معاملات کے ساتھ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جب تک ہم انڈسٹریل گروتھ کی طرف نہیں جائیں گے اور کچھ اپنے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ یہاں پہ آ کے انڈسٹریز لگائیں تاکہ جس طرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور 65% آف دا پاپولیشن یوتھ پہ ایگزسٹ کرتی ہے تو ان کو یہاں پہ جاب اپرچونٹیز بھی ملیں اور انڈسٹری بھی لگے. اور جب انڈسٹری لگے گی تو انڈسٹری کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے پاکستان میں وہ بھی سب سے زیادہ ہے, اس سے ہمیں زیادہ ٹیکسز کلیکٹ ہوں گے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہماری امپورٹ سبسٹیچیوٹ انڈسٹریز ہیں
छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, छोटी सी मशीनरी की इक्विपमेंट्स हैं, टेलीविज़न्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लैपटॉप्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अभी रिसेंटली मोबाइल फ़ोन्स की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हम बना सकते हैं अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ मिलके, उनकी यहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाई जाएं, और वो चीज़ें जब लोकली कंज्यूम होंगी तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, लोगों को जिसे कहते हैं रोज़गार भी मिलेगा, और हमारा टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आप गैर मुल्की सरमायाकारी की बात कर रहे हैं कि गैर मुल्की इन्वेस्टर पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करें। जो लोकल इन्वेस्टर यहाँ से जा रहा है, हमने देखा पिछले कुछ सालों में बड़ी तादाद में लोग बांग्लादेश गए हैं, श्रीलंका गए हैं, यहाँ से अपना दुबई गए हैं, यहाँ से अपना बिजनेस वाइंड अप करके। तो उनका एतमाद बहाल करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? तो देखिए उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो जिस तरह से अभी बात हो रही थी इन्फ्लेशन की, अगर इन्फ्लेशन कम हो गई है तो हमें अपना मार्कअप रेट कम करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन और मार्कअप रेट डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट मार्कअप रेट इसलिए कम नहीं कर रही कि वो ये चाहती है कि जो भी बोरिंग है बैंक से वो सारी वो खुद कर ले, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम मार्कअप रेट को नीचे नहीं लेके आएंगे तो ये हमारी इंडस्ट्री जो है वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक हो गया बलोच साहब, हम देख रहे हैं कि थोड़ा इन्फ्लेशन कम हुई है। सादा अल्फाज में बताएं कि आम आदमी को फ़ायदा कब से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली आम आदमी के साथ मुंसलिक हैं। देखिए मेरा तज्जिया कुछ और है। ये जो प्राइसेस कम हुई हैं ना, ये इस वजह से नहीं हुई हैं कि कोई ख़ास हुकूमत ने कोई इकदाम उठाया है। ये हुई हैं लोगों में सकत नहीं रही ख़रीदारी की, लोग ख़रीद नहीं रहे हैं चीज़ें, जिस से प्राइसेस कम हुई हैं। मैं सारा दिन मार्केट में होता हूँ और इन चीज़ों पे नज़र रखता हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हुई है। इस वक्त हालात ये हैं, मैं आपको सच बताऊँ कि किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर और तंदूर या सब्ज़ी वाला, इसके अलावा कस्टमर मार्केट में नहीं है। वो क्यों नहीं है? उसमें सकत ही नहीं है बाकी चीज़ें ख़रीदने की, जिसकी वजह से हम मुश्किलात का शिकार हैं। इतनी मुश्किल में हम कोरोना में नहीं गए, सच बताऊँ। ये जो था ना हमारा सियासी अदम इस्तेकाम, इसने हर चीज़ को तबाह करके एक दफ़ा रख दिया है। अब हम कैसे ऊपर उठेंगे ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ कि पेट्रोल 200 रुपये भी हो गया ना तो आप लिख लें, ये जो चीज़ें हैं ना सकत ना होने की वजह से नीचे आएंगी, लोग उनको ख़रीदेंगे कोई नहीं, वो ख़राब भी होंगी। ये मुश्किलात हैं हमें इस वक्त। बाकी मतलब लोगों की कुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ख़त्म हो गई है ही नहीं है सर। मैं एक किराएदार दुकानदार हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे कि मैं घर में 1 महीना हो गया हमने गोश्त नहीं पकाया। मैं कसम उठा कर कहता हूँ, हम सब्जियाँ खाते हैं, हम घर में सबसे ज़्यादा कम अखराजात करते हैं, सस्ते कपड़े। मैं जो सूट पहन के बैठा हूँ ये कसम से 1500 रुपये का है, ये पाकिस्तानी खिदर है। और भाई हम जब तक ये काम नहीं करेंगे, हर घर को ऐसा करना चाहिए। देखिए वो घर नहीं चल सकेगा जिसके अखराजात ज़्यादा होंगे, आमदन कम हो। इस मुल्क के अखराजात की भरमार है और अखराजात की, मरात की, तनख्वाहों की नाइंसाफ़ी इतनी है कि एक ही इदारे में 60 लाख तनख्वाह होगी, 20 लाख तनख्वाह होगी, और दूसरा उसी स्केल का बंदा उसकी 2 लाख तनख्वाह होगी। ये नाइंसाफ़ियाँ हम दूर करेंगे तो तब बात बनेगी। इस मुल्क की आमदन है कोई नहीं है और भरमार है अखराजात की। मतलब ये देखें ना, माशी असूल है कि अभी आप खाने पीने की बात करते हैं, वो बता रहे थे कि इंतहाई जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिंदा रहने के लिए लोग वहाँ तक महदूद हो गए। बिल्कुल वहाँ तक। क्या सब्जियाँ दालें भी आवाम की पहुँच पे हैं इस टाइम? नहीं है, लेकिन जिसने आधा किलो लेना था वो 1 पाव लेता है, वो पानी डालता है, वो उसको शोरबा बना के। देखिए 40-50 साल पहले माँ सालन डाल के देती थी। महंगाई किसने कर दी है? जिसने दस्तरखान पे 10 खाने लगाए हैं, जिसने रेट नहीं पूछा है जाके 4 दर्जन के। सबसे अच्छा फ्रूट कहाँ जाता है? वो सदर हाउस में जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाता है, वो हाउसेज में जाता है। ये वो जुल्म है जिसकी वजह से आम आदमी मर रहा है। हमें सच बोलना चाहिए, हुकूमत को लोगों से सच बोलना चाहिए। ये वजूहात है। यहाँ पे थोड़ा आप भी है ना जिम्मेदार, जो है एक काम जो आपका एक दुकानदार है, थोड़ा सा जिम्मेदार। देखिए ना, इन्फ्लेशन आप लोग करेंगे, बकरा ईद आ रही है, लेट्स सपोज, बाकी मामलात हैं, रोज़े आते हैं, रमज़ान आता है, चीज़ें आप लोग महंगी कर देते हैं। कुछ मसाइल आपकी जानिब तो है ना, आपने भी उसको ठीक कर दिया। नहीं, हम नहीं महंगी करते हैं। एक मिडल मैन हमारा, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। मिडल मैन के पास पैसे हैं, वो खरीदता है, मर्जी से वो रेट निकालता है। हर शॉप पे मुख्तलिफ रेट है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मिडल मैन ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, लेकिन उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। वो जैसे खरीदता है,
کسان سے, زمیندار سے جو چیزیں لاتا ہے وہ جب منڈی میں لاتا ہے وہ مرضی کے ریٹ وہ بتاتا ہے کہ بھائی میرا یہ ریٹ ہوگا, اس پہ نیلامی ہوگی. یہ وہ چیز ہے جس پہ گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ کے پاس ایسے دیکھیں نا ٹیکس وصول کرنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ سب رجسٹرڈ ہو جائیں, ابھی ٹیکنالوجی بڑی اوپر جائے. میں یہ کہتا ہوں یہ ڈیوائس لگائی گئی, ہم نے کہا بھائی عام آدمی, عام دکاندار جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, اسے بابو رکھنا پڑے گا. جن لوگوں نے اس کو لگا لیا, برانڈ, چین, کیش اینڈ کیری, بڑے سٹورز نے لگا لیا, وہاں کیا ہو رہا ہے, جس نے لگایا وہ پرائیویٹ آدمی تھا, اس نے چوری سکھائی ہے اس کو. پھر پرال کا بندہ جو FBR میں بیٹھا ہے اس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں. اور بھائی ٹیکس ادھر نہیں جا رہا, لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے. اب ہم کہتے ہیں رجسٹرڈ کریں, ہم بلاتے ہیں لوگوں کو, بھائی آ جائیں, ہم ایکسیس دیتے ہیں, آپ آئیں دکان پہ, پوچھیں اس سے وہ نیٹ میں ہے یا نہیں, اس سے پیسے لے کے وہ چلا جاتا ہے, اس کو رجسٹر کرتا نہیں. یہ وہ مشکلات ہیں. لیکن یہاں پہ بڑی اہم بات ہے نا, کسی نے اگر چوری سکھائی ہے, کسی نے سیکھی بھی تو ہے نا, کوئی اس کا بینیفیشری تاجر ہے, وہ جو بھی ہے بینیفیشری بھی تو ہے نا. مطلب ایز اے نیشن بھی ہمیں کچھ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں پہ بات کا آغاز کر کے جانا پڑتی ہے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آنے والے بجٹ پر بات کر رہے ہیں, اور حکومت جو ہے مزید ٹیکسز, کیونکہ IMF کی جو شرائط ہیں اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی لگانا پڑیں گے. سبسڈیز کا خاتمہ ہوگا. اب سے سیل ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ 18% جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اگر سیل ٹیکس 18% ہو جاتا ہے, اسے تو ایک مہنگائی کی ایک نئی لہر دیکھنے کو ملے گی. دیکھیں سیلز ٹیکس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر سب کو دینا پڑتا ہے, اور وہ اس سے زیادہ جو ہے امپیکٹ آتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کا بیلنس رکھنا ہوگا کہ کیا آپ کی جو ٹیکس پالیسی ہے وہ کیا آپ کی گروتھ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, اور گروتھ بھی وہ والی جو انکلوسیو گروتھ ہے سبھی سیکٹرز میں جاری ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم کریں اپنی ٹیکس پالیسی کے تحت کہ معاشرے میں گروتھ تو ہو رہی ہے, ٹیکس ریونیو تو اکٹھا ہو رہا ہے, لیکن ان ایکویلٹیز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو ہمیں ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو, ٹیکس پالیسی کو, ان دونوں کو ذرا تھوڑا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا ہوگا. اگر آپ صرف اور صرف ٹیکس کا ٹارگٹ یہ رکھتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس ریونیو کو بڑھانا ہے, اور آپ ٹیکس پالیسی کو گروتھ کے ساتھ, انکلوسیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنک نہیں کر پاتے ہیں, تو یہ جو ہے یہ ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. پاکستان کو ان دونوں کو جو ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا, تاکہ ہم آگے یہ پرسسٹ کریں اور کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس پازیٹیو سائیکل میں جائیں, اور ہم جو ہے وہ ٹیکس ریونیو اس طرح سے بڑھائیں کہ وہ ڈائیورسفائی ہو رہا ہو, اور زیادہ سیکٹرز جو ہیں وہ ٹیکس کے اندر آ رہے ہوں. دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نظام کو اون تب کرتے ہیں, اس کا حصہ تب بنتے ہیں جب ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکس کلیکٹڈ ریونیو ہے وہ انہی کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو رہا ہے. انڈسٹریل سیکٹر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ انہی کے کنڈیوسیو انوائرمنٹ کے لیے, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے, تو وہ پھر اپنے آپ کو ٹیکس دھارے کا حصہ بناتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ آپ کا جو ٹیکس کلیکٹڈ ریونیو ہے وہ گروتھ کے ساتھ کمپلیمنٹ کر رہا ہوگا, گروتھ کو بڑھوتری دے رہا ہوگا, تو پھر انڈسٹریز خود بھی چاہ رہی ہوں گی کہ وہ جو ہے وہ اس کا حصہ بنے. دوسری چیز مہتاب صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ انفارمل اکانومی ہے, آپ کو فارملائز کرنا ہے اس کو. جتنا آپ اس کو ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف لے کے جائیں گے, ایک تو یہ کہ آپ کو ڈیٹا بڑا آپ کے پاس ہوگا انالائز کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ بھی جو ہے کب کرنا ہے. مطلب جو بھی گورنمنٹ ہو, PTI کی گورنمنٹ تھی, ترین صاحب وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے تھے, ہم نے بالکل ٹیکس نیٹ میں اضافہ کر لیا تھا, ID کارڈ NTN بن رہا تھا, پھر کیا ہوا, پھر ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی. مطلب پونے 4 سال وہ حکمران رہے, اس سے پہلے بھی گورنمنٹس رہی ہیں, ہر گورنمنٹ آ کے اس پہ بات کرتی ہے, لیکن مہتاب صاحب عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہو پاتا. یہ تو میں تو 30 سال سے دیکھ رہا ہوں, 30 سال سے عمل درآمد نہیں ہوا. اس میں ملٹری کی گورنمنٹ بھی رہی ہے, اس میں سویلینز بھی رہے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ اگر FBR کی سائٹ پہ دیکھیں تو FBR کی ریفارمز کی باتیں ہم کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پولیٹیکل کلچز سے اس کو نکالا جائے, ایک انڈیپینڈنٹ FBR کا ادارہ بنایا جائے, اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہو. وہ اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کی طرف نہ دیکھ رہا ہو چیئرمین FBR کہ میں 6 مہینے رہوں گا, یا جب تک یہ خوش ہے تب تک رہوں گا, تب تک حکومت چینج ہو گئی تو میں بھی جا رہا ہوں. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو وہاں پہ ٹھیک کرنے کی ایک سے دو بنیادی باتیں بتا دیں کہ حکومت جو بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس میں 2 ایسی چیزیں ہوں, مختصراً بتائیے گا جس سے ایک عام آدمی کو ریلیف ملے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. پاور سیکٹر ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ ملک نہیں چل سکے گا. انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. حکومت اپنا سارا پیسہ اٹھا کے جو ہے وہ بینکس انجوائے کر رہے ہوں,
وہاں پہ اکانومی نہیں چل سکتی, اس میں یہی حالات ہوں گے. اور یہ میں اسٹیگفلیشن کی بات کر رہا تھا, یہ پریکٹیکل بتا رہے تھے, یہ بالکل اس کی ریفلیکشن ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ٹیکس بیس کو براڈن کرنا پڑے گا, پینشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اس کے اندر بہت سارے پرابلمز ہیں. اس پہ جو ٹیکس اگر 10% لگتا ہے, ٹیکس اس پہ نہیں لگ رہا, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن ٹیکس کی ریفارمز ہو رہی ہیں, وہ ایج لمٹ کو بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے اندر فارمولاز کو چینج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, کنٹریبیوٹری پینشن پہ جانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جیب سے پیسے نکال کے آپ پینشن دے دیں. دنیا کا جو نظام ہے یار, اس کے مطابق ایک پینشن فنڈ بنائیں, اس کو انویسٹ کریں اور اسی کے مطابق چلائیں. بلوچ صاحب, حکومت کو کیا تجاویز دیں گے بجٹ کے حوالے سے؟ آپ ایک ہولڈر ہیں, تاجر. دیکھیے میں تو کہتا ہوں, میں عرصے سے چلاتا آ رہا ہوں, جب تک اس ملک میں کرپشن پہ سزائے موت نہیں ہوگی, اسمبلی میں بل پاس نہیں ہوگا, کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ جو مرضی کر لیں, یہ چائنا بھی جائیں, امریکہ بھی جائیں, جاپان بھی جائیں, اس ملک میں چائنا کی طرز پہ جب تک آپ سر میں گولی نہیں ماریں گے کرپٹ آدمی کو, تب تک کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. یہی جو میں بات آپ سے اس وقت کر رہا تھا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ٹیکس دینا ہے, میں ڈیوائس لگا کے پیچھے ہٹ جاؤ, وہ کہتا ہے نہیں پھر میں تمہیں پکڑ لوں گا بغیر اس میں, تمہاری بجلی بند ہوگی نا تو میں لکھ دوں گا تمہارے 10 لاکھ دینے پڑیں گے. اس سے ڈر کر پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے وہ. یہ وہ وجہ ہے جن کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے, ہم آگے نہیں بڑھ رہے, ٹیکس نہیں آ رہا. دیکھیں نا, 12 لوگ نکالے ہیں وزیر اعظم صاحب نے اس سے, FBR سے. کیوں نکالے ہیں بھائی؟ انہوں نے کیا کر, وہ کیا کر رہے تھے, قوم کو بتائیں نا وہ کیا کر رہے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں, میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک کرپشن پہ آپ وہ طرز نہیں رکھیں گے جو چائنا والی, آج چائنا دنیا میں کہاں پہنچ گیا ہے, صرف لوگوں کو پتہ ہے کہ تسبیح بھی بنانی ہے نا, تو اس میں کرپشن نہیں ہے. 2 میاں بیوی نے گھر میں بیٹھ کے کام کر کے, یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے جو ایک چیز لے کے آنے کی ضرورت ہے وہ کرپشن فری جس طرح وہ ہوئے ہیں, وہ والا فارمولا یہاں پہ ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ موٹر وے کے ساتھ جال پہلے سے بچھا دینا چاہیے تھا انڈسٹری کا, آج سی پیک کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بختیار صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا تجاویز ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے پرائم منسٹر کو تجاویز دی ہوگی, لیکن چند ایسی چیزیں جو ہو جائیں تو بجٹ بھی اچھا ہوگا اور ملک کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم شارٹ ٹرم میں جو ہماری IT ایکسپورٹس ہیں, اگر ان کو بڑھانے کے لیے کوئی ایسا ایک میکینزم کر کے لائیں اس بجٹ میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری IT ایکسپورٹس کافی تیزی سے بڑھ سکتی ہیں, تقریباً $5 بلین تک تو بہت آرام سے جا سکتی ہیں. اس کے اوپر ہمیں اس بجٹ میں کوئی ایک اچھی پالیسی لے کے آنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو سب سے جو اسٹرینتھ ہے وہ ہماری یوتھ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی یوتھ کو اسکل کے ساتھ, اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اگر اس کو ہم باہر کے ممالک میں ایکسپورٹ کریں تو وہ بھی کافی ہمارے لیے یوزفل ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کو ہمیں, جسے کہتے ہیں نا, اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس تب ہی بڑھیں گی کہ اگر ہماری انڈسٹری کو جو انرجی ٹیرفس ہیں وہ صحیح ملیں گے, اور ہمیں ان کے لیے اپنا انرجی مکس بہتر کرنا ہوگا. ہمیں جو ہم IPP سے بجلی حاصل کر رہے ہیں, ہمیں سولر اور اس کے علاوہ ہائیڈل پاور کی طرف زیادہ جانا ہوگا تاکہ جو ہمارا انرجی مکس ہے وہ بہتر ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. بختیار صاحب بہت شکریہ آپ کا, ڈاکٹر خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ, مہتاب حیدر سلوئی صاحب. ناظرین جس طرح بات کی جا رہی ہے, پینلسٹ نے کہا اور آخر میں اس طرح بختیار صاحب نے کہا ہے, جو ہماری IT ایکسپورٹ ہے, IT سیکٹر ہے, وہ صرف $2 بلین کا, نیبرنگ کنٹری $200 بلین پہ کھڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس مور دین 60% پاپولیشن نوجوانوں پر مشتمل ہے. اس سیکٹر پر توجہ دی جائے, سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.